کہ ہم ایک دن 2 دن 3 دن یا ہفتہ 10 دن بڑی طرف دکھاتے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھرتی پٹاخہ بن جاتے. 3 دن آئیں گے فجر میں 2 سال 3 سال 1.5 سال بھائی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کئی بعض مسجدوں میں ایسا معاملہ ہوگا کہ امام کھڑا ہے, امام کے بعد تکبیر پکارنے کے لیے ترس رہا ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھائے کہ میرے ساتھ تکبیر پکار لے جائے اور جماعت بنا کر کے نماز پڑھو. یہ حال ہوتے دور مت جاؤ. آپ کی بستی میں آپ جائزہ لو گے تو ایسی مسجدیں آپ کو ملے گی جہاں محلے میں پڑوس میں دن میں جہاں 2 صف نماز کے لیے ہوتی ہے وہیں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی اور امام کے ساتھ جو ہے لوگ کھڑے والے ہونے والے نصیب نہیں ہوتے. کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دو گے اللہ کے کیا جب سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ ذرا سوچو, ذرا غور کرو میرے بھائیوں. یہ عمل کی زندگی اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہے, آخرت میں جو ہے عمل کا موقع نہیں ملنے والا ہے, بالکل نہیں ملنے والا ہے. تو ہم کیا ہے 2 دن 4 دن عبادتیں کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہمارے معاملات جیسے کہ ویسے ہو جاتے ہیں. 2-4 دن ہم نافرمانی کے کام سے بچ جائیں گے, اللہ کی سے بغاوت کرنے سے بچ جائیں گے اور پھر شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے. اگر ہم اپنے رب کو رب بناتے اور کہتے اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نمازیں, میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی کے ایک ایک لمحات اللہ تیرے لیے ہے. یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے. مومن اللہ کا غلام ہوتا ہے, شیطان کا غلام نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیوں. مومن اللہ کا غلام ہوتا ہے, اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ شیطان کا غلام یا خواہشات کا غلام بالکل نہیں ہوتا. اس لیے 1 دن 2 دن 3 دن عبادت کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل العمل الجنہ وان احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میانہ روی اختیار کرو, ہواؤں میں مت اڑو. یہ دیکھو گے آپ ایک دوسرے بڑے سوچ کے ساتھ دینداری آتی ہے اور اس سے بڑا کوئی دینداری نہیں ہے. یہ فتوے بازی ہوتی نظر آئے گی, یہ مسائل میں رکھتے نظر آئیں گے اور 4-5 دیکھو گے حضرت دن بعد غائب نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وصدقوا وقاربوا, درمیانی چال چلو اور ہواؤں میں مت اڑو, میانہ روی اختیار کرو. سن لو, کوئی عمل آدمی کو جو ہے جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی. اور یہ بات بھی سن لو وَأَنَّ أَحْبَ الْأَعْمَالِ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال أَدْوَمُهَا, ہمیشگی والے عمل, ہمیشگی والے عمل. تم 5 وقت کی نمازیں ہمیشہ پڑھو, 5 وقت کی نمازیں ہمیشہ پڑھو. أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ, اگرچہ جو ہے تم نے جو ہے بہت لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھی, بہت لمبے لمبے سجود نہیں کیے, لیکن تم نے پڑھی, ہمیشہ پڑھی, ہمیشہ عبادت کی, بہت زیادہ صدقات و خیرات نہیں کی لیکن کیے, کم کیے لیکن ہمیشہ کیے, تو میرے بھائیوں اللہ کے نزدیک ہمیشگی والا عمل پسند ہے. تم ہمیشگی کے ساتھ عبادت کرو. نماز پڑھے چھوڑی شروع کیے ہمیشہ, بالکل ہونی نہیں چاہیے. کیا جمعرات کو نماز نہیں پڑھے, کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ حاجت گائے کی حاجت غسل کر نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام صاحب ضرورت پڑ, کوئی ضرورت نہیں پڑتی. نماز وضو کرو, غسل کرو, مسجد میں چلے آؤ, کوئی چھوٹ نہیں, کوئی حاجت نہیں. گھر میں صاحب کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے نمازوں کے معاملے میں کہ کوئی عذر کا ہم بہانہ کر لے جائے. عذر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. عذر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کو لوگ ٹانگ کر کے مسجد میں لے کے آ رہے, ٹانگ کر کے لے کے آ رہے مسجد میں نماز کے لیے. یہ عذر ہوتا ہے کہ چل کے نہیں رہ سکتے مسجد میں. ہم جوان کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں میرے بھائی, میرے جوان؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کر. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم, ابن آدم کے قدم اللہ کی بارگاہ سے ہلنے والے نہیں جب تک 5 چیزوں کے متعلق جواب نہیں دے گا. کیا؟ عن عمرہ فی ما افنی, سوال اللہ کی بارگاہ میں, اے جوان, اے انسان, تجھ کو میں نے جوانی عمر دی تھی, تو نے کہاں میں گزارا, تو باپ بنا تھا, تو باپ بنا تھا, تیرے گھر میں اولادیں تھیں, تیری عمر کھائے میں گزری, تو نے ان کی تربیت کی. بھائی سنتے نہیں ہیں, کیوں نہیں سنتے؟ یہ جھوٹی بات ہے, یہ جھوٹی بات. میری بات مانتے ہیں جوانوں, یہ جھوٹی بات ہے, کوئی عذر نہیں ہے. یہ اگر آپ کا کام آپ کا جوان بیٹا گھر میں نہ کرے, کما کر کے نہ لائے, دکان نہ کھولے, تو کیا یہ
जवान क्यों ना हो, अगर नमाज नहीं पढ़ती, आप नमाज पढ़ते हो, ऐसे बेनमाजियों के साथ जिंदगी गुजारने का तुम्हें और हमें कोई हक नहीं है मेरे भाई, कोई हक नहीं है। एक बेनमाजी और एक नमाजी एक साथ रहना कोई हक नहीं है। घर से बाहर कर दो, जायदाद से बेदखल कर दो, निकाल दो, क्योंकि वो मोमिन मुसलमान नहीं है मुसलमान। बेनमाजी काय का ताल्लुक, ना मियां बीवी का रिश्ता कायम रह सकता है, ना रिश्ते इस तरह से बने रह सकते हैं कि बेनमाजी और नमाजी का ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं। हम दुनिया के मामलात में कहते नहीं कि सुन नहीं रहा है, नमाज के मामलात में हमारा जवान बेटा नहीं सुन रहा है, जवानों की औलाद नहीं सुन रही है, ये कौन सा उधर? कोई उधर नहीं है भाई, कोई उधर नहीं है मामला। दुकान नहीं खोला, घर से निकाल दोगे, नमाज नहीं पढ़ा, सुन नहीं रही, कौन सी बात है? सख्ती करो, सख्ती करो, सख्त कानून बनाओ, खुद भी पाबंद बनो, अपनी औलादों को, अपने घर के लोगों को पाबंद बनाओ कि शैतानियत हमारे घरों में नहीं चलेगी। हम अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे हैं, यहाँ रब्बानियत चलेगी, रहमानियत चलेगी, शैतानियत को जगह नहीं होगी। ये कानून बनाओ और ऐसे ही लोगों से रिश्ते कायम करो जो रब से अपना रिश्ता कायम रखे हुए हैं और जिन्होंने शैतान से अपना रिश्ता बना के रखा है। हरामखोरी, जुआ, सट्टा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ऐसी गंदी गिलादतों से जो है अपने आप को नापाक किए हुए हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाओ और इनको राह रास्त बताओ मेरे भाइयों, जरूरी है, वरना अल्लाह की बात में सवाल कहाँ गुजारा जिंदगी, क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? वहां शबाबी, जवानी के बारे में कहा, जवानी कैसे गुजारी, माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, और जो इल्म हासिल किया उस पर अमल किया कि नहीं किया? अल्लाह क्या सवाल होगा मेरे भाइयों। वक्त आने से पहले समझ जाओ, अल्लाह को राजी कर लो, आखिरत के बंदे बनो, दुनिया के बंदे मत बनो। इस दुनिया में हमेशा हमेशा नहीं रहना है। ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक घड़ी